الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جن کو علم نہیں ہے؟ معزز بھائیو، اگر آپ سے پوچھا جائے ابھی امام صاحب نے نماز میں جو تلاوت کی ہے کن بھائیوں کو اس کی سمجھ آئی ہے؟ یا یہ بھی پتہ نہیں کہ کیا صورت پڑی گئی ہے؟ تو اور ویسے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ فاتحہ کا ترجمہ کن کن بھائیوں کو آتا ہے؟ ماشاءاللہ، ان بھائیوں کو فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے. حالانکہ یہ صورت ہم ڈیلی کتنی بار پڑھتے ہیں؟ کم از کم 30 مرتبہ. صرف فرضوں اور جو سنت موقدہ ہے صرف انہی میں 30 مرتبہ ہم ڈیلی اس کو پڑھتے ہیں. وتر بھی لگا لیں تو اور زیادہ ہو جائے گی، اور کوئی نفل پڑھ لیتے ہیں تو اور زیادہ ہو جائے گی. تو ہر روز جس سورت کو ہم 30 مرتبہ سے زیادہ پڑھتے ہیں ہمیں اس کے بھی معنی نہ آتے ہوں تو اس سے بڑھ کر ہماری کیا محرومی ہے قرآن سے. قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شروع میں فرما دیا ہے: ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں. ہدی للمتقین کس لیے ہے؟ مومنوں کی، متقین کی، مسلمانوں کی ہدایت کے لیے ہے. ہدایت کے لیے ہونے کا معنی کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے ساتھ ہی ہم کو ایک گائیڈ بک دے دی ہے کہ تم نے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اس زندگی کے بعد آگے دوسری اصل زندگی ہے، اس کے لیے تم نے کیا کرنا ہے. آج ہم کوئی بھی چھوٹی بڑی مشین خریدتے ہیں، آپ موبائل بھی خریدتے ہو، اس کے ساتھ آپ کو کیا ملتا ہے؟ اس کی گائیڈ بک ملتی ہے کہ جس میں آپ کو بتایا گیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. اور عام طور پر آدمی جب پہلی بار کوئی چیز استعمال کرتا ہے تو پھر اس کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے اس کتاب کے اندر، اس بک کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا استعمال کا طریقہ کیا ہے، اس کی وولٹیج کیا ہے، اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے. اور جو اس کے مطابق اس کو استعمال کرتا ہے واقعی اپنی اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور ممکن ہے دیر تک فائدہ اٹھا سکتا ہو. اور جو اس بک کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، بھی مجھے پتا ہے، 110 کا اس کی وولٹیج ہوتی، 220 میں جا کے لگا دیا، فوراً اسے پٹاخہ مار کے اپنا کام کر دیا. سمجھے نا؟ اور اس طرح کے غلط اس کا کوئی استعمال کر لیا تو وہ چیز جو ہم نے بعض اوقات بہت مہنگی خریدی ہوتی ہے وہ ضائع برباد ہو جاتی ہے. تو ہم دنیا کی معمولی قسم کی چیزیں کتنی بھی مہنگی کیوں نہ ہو، ہزاروں دینار کی بھی کہہ لیجیے کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی ہماری زندگی سے وہ بہتر نہیں ہے، ہم سے زیادہ وہ قیمتی نہیں ہے. سمجھے نا؟ وہ چیز ہم سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتی. تو ہم اس چیز کا بہتر استعمال کرنے کے لیے اس گائیڈ بک کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں تاکہ ہم اس چیز سے بہتر فائدہ اٹھا سکیں. اب اس معمولی چیز کے لیے جو جتنا بھی اس کو آپ بہتر استعمال کریں گے چند سال کے اندر وہ پھر بھی ختم ہو جاتی ہے. اس کے لیے تو ہماری اتنی کوشش ہوتی ہے، لیکن جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے ساتھ ہمیں گائیڈ بک دی ہے کہ تم کو زندگی کیسے گزارنی ہے، دنیا تمہاری کیسے بہتر ہو سکتی ہے، تمہاری آخرت کیسے سنورے گی. آخرت میں 2 ہی جگہ ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے. جہنم سے بچ کر جنت میں کیسے جا سکتے ہو، اس حوالے سے اللہ نے ہم کو یہ کتاب دی ہے، اور ہمیں اس کتاب کو دیکھنے کی بھی، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت پیش نہ آئے.
ہدایت تو حاصل ہونا بعد کی باتیں ہیں نا. پتہ ہی نہ ہو کہ اس کتاب کے اندر ہے کیا, اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز کا حکم دیتا ہے, اس سے بڑھ کر بھائیوں ہماری کیا محرومی ہوگی. ہم یہاں پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کے حوالے سے ایک مسلمان کو جو کرنے کی ضرورت ہے, جو قرآن کے ہم پر حق ہیں, ہم اس کو بیان کرتے چلے جائیں. ویسے تو ہر مسلمان کو قرآن سے بڑی محبت ہے اور ہونا بھی چاہیے, لیکن محبت کا جو انداز ہے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو چومنا, سینے سے لگانا, کسی اونچی جگہ پر رکھنا, اچھے غلافوں میں لپیٹنا. ہاں کوئی شک نہیں کہ سبھی قرآن کے احترام کے انداز ہے, ہونے چاہیے. قرآن کی عزت و احترام اللہ کی کتاب ہے, کوئی شک نہیں, لیکن کیا اسی سے ہم قرآن کا حق ادا کر دیتے ہیں؟ اس کو اچھے غلافوں میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھ کر, اس سے قرآن کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. اور قرآن کو جس کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے, صرف سینے سے لگانے سے وہ ہدایت دل میں پہنچ جاتی ہے. صرف چومنے سے, قرآن کو چومنے سے ہدایت مل جاتی ہے, جب تک ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اس قرآن کے اندر ہے کیا. تو حقیقت میں بھائیو دیکھا جائے تو قرآن کے ساتھ ہماری بے رخی, ہماری دوری اس عجیب انداز کی ہے کہ اگر کل قیامت کے دن اس قرآن نے کوئی کیس کر دیا تو وہاں پر چھٹکارا مشکل ہوگا. بلکہ قرآن تو کیا, نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے, نبی کریم علیہ السلام قیامت کے دن فرمائیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا تھا, دنیا میں لگے ہیں. اس لیے ضرورت ہے ہمیں اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے کی, اس قرآن کا حق پہچاننے کی اور جاننے کی کہ وہ حق کیسے ادا ہوگا. تو قرآن کے حوالے سے بھائیو ہم پر 5 بڑے حق ہیں. سب سے پہلے تو اس قرآن کریم پر ایمان لانا. اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ نے جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. ہمارا فرض بنتا ہے اس قرآن پر ایمان لائیں اور اس کو اللہ کی سچی کتاب سمجھتے ہوئے اس کو اپنے دلوں میں بٹھائیں, اس کی عزت و احترام ہو. اور دوسرا بڑا حق اس قرآن کا ہمارے اوپر اس قرآن کی تلاوت کرنا ہے. تلاوت کے حوالے سے بھی ہمارے بہت سے بھائیوں کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے, تلاوت سیکھی ہی نہیں ہے. اور بعض جن کو تلاوت کرنا آتی بھی ہے, بعض اوقات چونکہ صحیح طریقے سے نہیں سیکھی ہوتی, وہ بچپن میں مسجد میں چلے گئے تھے, مولوی صاحب نے کو تھوڑا پڑھا دیا تھا, وہ جیسے ویسے پڑھ لیا, وہ الٹے سیدھے الفاظ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں رمضان میں مسجد نبوی میں تھا مدینہ منورہ میں, تو میرے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے پاکستانی صاحب, تو قرآن کو اس غلط انداز سے پڑھ رہا بیچارہ کہ کوئی لفظ اس کا صحیح نہیں تھا. میں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں, اللہ کا کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے, آپ کیسے پڑھ رہے ہیں اس کو. اور یہ صرف اس کا نہیں بلکہ ہمارے بہت سے لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن کس غلط انداز سے ہوتی ہے. اور جن کو تلاوت اچھے طریقے سے کرنا آتی بھی ہے, بڑے بہترین قاری صاحب ہیں, بڑے چوٹی کے حافظ صاحب ہیں, کہیں ان کی غلطی نہیں ہوتی تلاوت کرنے میں, پورا قرآن شروع سے آخر تک ممکن کھڑے ہو کر سنا دیں آپ کو. لیکن اگر اس کی سمجھ بوجھ کے بارے میں آئے تو شاید ایک لفظ کا معنی بھی نہ آتا ہو. مکہ ہی کی بات ہے, کچھ عرصہ پہلے, کچھ سال پہلے میں ایک مسجد میں نماز پڑھی فجر کی, امام غائب تھا تو کسی حافظ قاری صاحب نے جماعت کروائی, پاکستانی قاری تھا کوئی, تو تلاوت کرتے ہوئے آیتوں کو اس انداز سے پڑھ رہا ہے, اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, آخر میں کیا کہتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. میں نے کہا نماز کے بعد قاری صاحب کو پکڑا, میں تھوڑی سی عقل کرو گی, آپ کیا پڑھ رہے ہو, تھوڑا سمجھو صحیح کیا پڑھتے کیا ہو تم.
کہتے بس مجھے ترجمہ آتا نہیں. اور یہ صرف اس کا حال نہیں، ہمارے اکثر و بیشتر حافظوں قاریوں کا یہ حال ہے. بڑی اچھی تلاوت، بڑی اچھی قرأت، لیکن معنی کا کچھ پتہ نہیں کہ قرآن کیا ہے. ہمارے ایک پروفیسر ہمیں لطیفہ سناتے تھے کہ کوئی قرآن کا کمپٹیشن ہو رہا تھا انٹرنیشنل سطح پہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے قاری، بڑے بڑے حافظ آتے ہیں. تو ملیشیا یا انڈونیشیا کا کوئی اپنے قاری تھا، وہ تلاوت کر رہا ہے. تلاوت کرتے کیا پڑھ رہا ہے؟ ویسے تو آپ کو بھی بتانا پڑے گا اس کا معنی کیا ہے. توحا ہے نا، اس کے شروع کیا تھے، توحا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اس طرح سے آیت ہے، آیت پوری اس طرح سے ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑھو. اچھا، وہ قاری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ما انزلنا علیک القرآن، بس یہاں رکے. اس کا معنی کیا ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہی نہیں. یعنی یہاں پر رکنے کا معنی کیا ہے کہ آپ پر قرآن نازل کیا ہی نہیں. اچھا، اب رک گئے، اب ملا کے پڑھنا ہے. کہاں سے ملایا؟ انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ آپ پر قرآن نازل اس لیے کیا ہے کہ تاکہ مشکل میں پڑ جاؤ. اگر اس کو تھوڑی سی سمجھ ہوتی کیا اس طرح کی تلاوت کرتا؟ اور صرف اس بیچارے قاری کو وہ بات نہیں، اکثر بیشتر ہم اپنے پاکستانی یہاں پر دیکھتے ہیں، ہمارے مؤذن وغیرہ ہوتے ہیں پاکستانی وغیرہ، وہ تلاوت کرتے ہوئے نماز کے اندر اسی انداز سے ایسی جگہ پر رکیں گے جہاں معنی بالکل الٹ ہو رہا ہے، اور جب پچھلے لفظ کو آگے ملا کے پڑھیں گے تو اور الٹ کر دیں گے. وجہ صرف کہ پتہ ہی نہیں کہ ہم قرآن میں جو تلاوت کر رہے ہیں کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ عربوں کو دیکھو گے، ان کے ہاں ایسی غلطی کو شاذ و نادر ہوگی، کیونکہ پتہ ہے ان کو کہ ہم جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں وہ کیا ہے. اس لیے بھائیو، ہمارا جو دوسرا حق بنتا ہے قرآن کے حوالے سے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا. اس کو اچھے انداز سے، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے کلام کو جس قدر بہتر سے بہتر انداز سے پڑھا جا سکتا ہو، ہمارا فرض ہے. اور تیسرا جو بڑا حق ہمارے اوپر خاص طور پر ہے، وہ کیا ہے؟ اس قرآن کو سمجھنا. عربوں کو پھر بھی کافی حد تک سمجھ آتی ہے، ممکن ہے کہ کدو کا لفظ ان کو نہ سمجھ آتے ہوں، لیکن عربی زبان میں ہے، عربی ان کی زبان ہے، ان کو سمجھ آتی ہے اکثر و بیشتر کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. لیکن اس طرح ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بچپن سے لے کر قرآن ہاتھوں میں ہے، لیکن اور تو اور فاتحہ کے معنی بھی نہیں آتے. قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، سنتے بھی ہیں ہر روز. رمضان آتا ہے، بڑی دلچسپی، بڑی لگن کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں. پورا قرآن سننا ہے، اچھی بات ہے، لیکن سن کے آپ کو ملا کیا؟ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ کیا حاصل ہوا آپ کو؟ صرف سوائے الفاظ کے اور کان میں کچھ نہیں پڑا. کوئی شک نہیں کہ قرآن کی تلاوت بذات خود بھی بڑا اجر ہے، اس کا سننا بھی بڑا اجر ہے، لیکن بھائیو قرآن صرف اجر کے لیے نہیں آیا. قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، اور ہدایت اسی وقت حاصل ہوگی کہ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اس قرآن میں کیا ہے، ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے. جب تک اس کے معنی کا پتہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمیں قرآن سے ہدایت پانا بھائیو ناممکن ہے. اور آج ہمارے طرح طرح کی جماعتیں ہیں، فرقے ہیں، گروہ ہیں، کوئی ادھر کو، کوئی ادھر کو، کوئی کس طرح، اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کدھر جائیں. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کہ مولوی صاحب کہتے ہیں حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے. اب سمجھ کیوں نہیں آتی؟ سمجھ اس لیے آتی کہ ہم نے قرآن کی طرف توجہ دی ہی نہیں. اگرچہ آپ ڈاکٹر نہیں بھی ہو نا، آپ کو موٹی موٹی جو میڈیسن ہے نا ان کا پتہ ہوتا ہے کہ سر درد کے آپ کو کیا کھانا ہے، پیٹ درد ہو تو کیا کھانا ہے، سمجھے نا. کون سی میڈیسن، موٹی موٹی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا اس کا پتہ ہوتا ہے سبھی کو، عام طور پر سنتے رہتے ہیں، استعمال کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر نہ بھی ہو لیکن تب بھی ان چیزوں کا تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے. یہ اندازہ ہمیں دین کے اندر کیوں نہیں ہے؟ قرآن کے اندر ہمیں یہ اندازہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تعلق ہی کوئی نہیں. مولوی صاحب کو ٹھیکیداری دی، اجارہ داری دی ہوئی ہے، بس وہ جو کہہ دے کہہ دے.
حالانکہ بھائیوں قیامت کے دن ہر انسان اللہ کے ہاں خود اس نے اپنے جواب دینے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح بخاری میں حدیث ہے، امات ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، کہ تم میں سے ہر ایک سے اللہ نے براہ راست بات کرنی ہے، سامنے کھڑا کر کے براہ راست، درمیان میں کوئی نہ ٹرانسلیٹر ہے، نہ کوئی وکیل ہے، نہ کوئی دوسرا تیسرا ہے۔ دنیا میں عدالتوں میں بعض اوقات معاملات ہوتے ہیں، جانا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وکیل کھڑا کر لیتے ہیں کہ وکیل جانے اور آپ کا کیس جانے، ہاں اسے لڑنا ہے، جھوٹوں کو سچا بنا دیا، ہاں جو مجرم ہوتے ہیں ان کو بری کر دیا، ان کا کام ہے، سمجھے نا؟ تو دنیا میں تو یہ کام چلتے ہیں، لیکن قیامت کی عدالت میں ہر انسان، وہ عالم ہو، جاہل ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، خود اس نے اپنا جواب دینا ہے۔ کوئی آپ کے ہاں وہاں پر جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائیوں یہ دین ٹھیکیداری کا کام نہیں ہے مولوی کا، یہ خود آپ اس کے ذمہ دار ہیں، ہر مسلمان، ہر انسان خود اس کا ذمہ دار ہے۔ اس کو سمجھنا، اس پر عمل پیرا ہونا، اس لیے قرآن کریم کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، سب سے بڑا ہمارا فریضہ ہے۔ اور عجیب بات، یہ ہمارا معاملہ صرف قرآن کے ساتھ ہی ایسا ہے۔ سبھی اسکولوں کالجوں میں پڑھے ہوں گے، کوئی ایسی کتاب آپ نے پڑھی آج تک کہ جس کی آپ کو سمجھ نہ آتی ہو؟ اگر نہیں بھی سمجھ آتی، پہلے ہم وہ لینگویج سیکھتے ہیں۔ ہمارے عام طور پر میڈیکل سائنس وغیرہ کی کتابیں انگلش میں ہوتی ہیں، پہلے اسٹوڈنٹ کو انگلش سکھاتے ہیں تاکہ وہ ان کتابوں کو سمجھ سکے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو لوگ، چاہے وہ سلیبس کی کتاب ہو یا عام کوئی کتاب ہو، جس کو پڑھتے ہو ان کو سمجھ نہ آتی ہو۔ اس سے صرف ہمارا اگر معاملہ ہے تو قرآن کے ساتھ ہے، پڑھنے کو پڑھتے ہیں، کبھی سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ اس میں کیا ہے۔ حالانکہ بھائیوں سب سے اہم وہ چیز جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن ہے۔ آپ کے ارباب کا لیٹر آ جائے عربی میں لکھا ہوا، آپ کو عربی نہیں آتی تو کیا کریں گے؟ ارباب کا لیٹر ہے، چوما، رکھ دیا سینے پہ لگا کے ادھر رکھ دیا، کام ہو گیا صاحب۔ بلکہ فوراً بھاگے کے دوڑیں گے کسی کے پاس کہ اس میں دیکھو کیا لکھا ہے ابھی، اور باپ کیا لکھے گا؟ فرض کرو اگر آپ کو کوئی انعام دے رہا ہے، کوئی آپ کی پروموشن کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے چھوٹی موٹی آپ کو دنیا کا فائدہ، یا فرض کرو کوئی آپ کا کسی چیز پر پکڑ ہے، کوئی گرفت کر رہا ہے، کوئی کیا ہوگی معمولی قسم کی چیز؟ کیا جنت جہنم کے فیصلے ہیں اس کے اندر؟ ارباب کے اس لیٹر کے اندر نہ کوئی جنت کا فیصلہ ہے، نہ کوئی جہنم کا فیصلہ ہے، لیکن یہ قرآن آپ کو جنت اور جہنم کے فیصلے سناتا ہے، ان کی راہیں دکھاتا ہے۔ ارباب کے لیٹر کے ساتھ تو ہماری اتنی توجہ کہ فوراً سمجھنے کی کوشش، لیکن اللہ کا قرآن کہ جس کے اوپر جنت اور جہنم کا دار و مدار ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی بھائیو ہمیں سب سے زیادہ دنیا کی اگر کوئی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے تو قرآن کریم ہے۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو آج لوگ کس طرف جا رہے ہیں دین کے نام سے؟ میں فرقہ جماعتوں کی بات کر رہا تھا، یہی تو ہے کہ دین کے نام سے کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کیا غلط کام، کیا کیا الٹی چیزیں، کیا کیا شرک اور اس طرح کے کام دین کے نام سے کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں ہمارا دین ہے۔ اور میں ایسی فردی باتیں نہیں کر رہا، میرے سامنے دسیوں وہ لوگ کہ جو قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا، ترجمہ انہوں نے پڑھا تھوڑا سا، کوئی آدھا پارہ ایک پارہ ترجمے کا پڑھا، تو خود ان کا اعتراف تھا کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے بعد ہماری آنکھیں کھل رہی ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور ہم کیا کر رہے تھے، قرآن کیا کہتا ہے اور ہمیں کہاں پر لگایا ہوا تھا ہمارے لوگوں نے، ہم کہاں جا رہے تھے۔ اور بھائیوں یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ ہم دیکھتے نہیں، ہمارے مسلمانوں میں سے ہی فرقوں جماعتوں میں سے ایک کہتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، دوسرا کہتا نہیں حرام کیا بلکہ یہ تو فرض ہے، ایک کہتا ہے کہ یہ توحید ہے، دوسرا کہتا ہے یہ شرک ہے، دونوں مسلمان ہیں۔ تو کیا ہمیں اس طرح کے موقع پر اس بات کو جاننے کی ضرورت نہیں کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے؟ اور بلکہ میں ہمیشہ ایک حدیث سنایا کرتا ہوں اور بڑی ہی سمجھنے والی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں گے، 73 سے مراد 73 فرقے جماعتیں، مسلمان کہلانے والے، کلمہ پڑھنے والے۔ تو اگر سارے مسلمان سارے کلمہ پڑھتے سارے کے جنت کو جائیں گے؟ آپ مانتے نہیں،
ان میں سے صرف ایک گروہ جنت کو جائے گا، باقی سارے جہنم کو جائیں گے۔ کلمہ پڑھ کے بھی، مسلمان کہلا کے بھی۔ صحابہ کو اپنے ایمان کی بڑی فکر تھی۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو صحابہ فوراً فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی جماعت ہے، کون سا گروہ ہے جو جنت کو جائے گا؟ آپ نے بڑی آسان سی اس کی ڈیفینیشن کی، تعریف کی، کیا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو میرا اور میرے صحابہ کا رستہ ہے، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہے وہ جنت کو ہے، باقی سارے چاہے کوئی مسلمان کہلا لے، کچھ بھی کر لے، جنت کو نہیں جائے گا، کیونکہ آپ کا طریقہ نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ نے جنت کو جانے کا صرف ایک ہی رستہ رکھا ہے، دوسرا کوئی رستہ نہیں۔ وہ رستہ کون سا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو اس پر چل پڑا جنت کو چلا گیا، جو اس پر نہ چلا چاہے کچھ بھی کرتا رہا وہ جنت کو نہیں جائے گا۔ تو اب اس خطرناک موضوع کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ممکن ہے مسلمان بھی کہلائے آدمی، کلمہ بھی پڑھے، اللہ رسول کو ماننے کا دعویٰ بھی کرے، اور پھر بھی اس کا رستہ صحیح نہ ہو، کسی غلط رستے پر چل رہا ہو، جس وجہ سے جنت کو جانے کی بجائے جہنم کو چلا جائے۔ تو یہاں پر کیا ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں اس رستے کو پہچاننا، جاننا ہے کون سا رستہ ہے۔ وہ رستہ بھائیو قرآن سے معلوم ہوگا، وہ رستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوگا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر ہوں، کہ میں جس طریقے پر ہوں یہ صحابہ کا طریقہ ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں قرآن کو، حدیث کو سیکھیں گے نہیں، معلوم نہیں کریں گے، کیسے معلوم ہوگا؟ اسی سے ہم کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کس قدر ضروری ہے قرآن و سنت کو سمجھنا، قرآن و سنت کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا۔ تو بھائیو ہمارا سب سے بڑا اہم ترین فریضہ ہے قرآن کو سمجھنا۔ تو ہم بات کریں کہ تیسرا بڑا حق ہم پر کیا ہے؟ قرآن کریم کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، اس کے معنی کو جاننا۔ اور آپ کے خوشخبری کے لیے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی دنیا کی آسان کتاب بھی نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے والے، پڑھنے والوں کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے۔ تو کوئی ہے کوئی اس پر غور و فکر کرے، کوئی سمجھ بوجھ حاصل کرے؟ آپ دیکھیے، اور تو اور عربی کی کتابوں کے اندر فقہ کے لے لیں اور چیزیں، علماء کی لکھی ہوئی کتابیں بڑی مشکل ہوتی ہیں بعض اوقات۔ قرآن سے بڑھ کر بھائیو دنیا کی کوئی آسان کتاب نہیں ہے۔ ہم نے خود بھی اپنی زندگی میں اس کے تجربات دیکھے ہیں۔ بعض اوقات بڑے ان پڑھ قسم کے لوگ آتے ہیں کہ ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں قرآن، پورا ترجمہ سیکھتے ہیں، بلکہ پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب وہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن سکھا رہے ہوتے ہیں۔ میرے سامنے ایک نہیں دسیوں بلکہ سینکڑوں لوگوں کا کہ کہہ دوں کہ ایسے مثالیں موجود ہیں کہ قرآن سیکھا، قرآن معلوم کیا، اس کے معنی حتیٰ کہ لوگوں کو پڑھانے کے قابل ہو گئے۔ تو قرآن سے بڑھ کر دنیا کی کوئی آسان کتاب نہیں۔ الگ بات ہے کہ ہمارے بعض گمراہ کو ملا وہ آپ کو ادھر نہیں آنے دیں گے، وہ کہیں گے کہ قرآن بھی اللہ کا کلام، یہ تو بڑا مشکل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے 70 قسم کے علم چاہیے آپ کو، یہ آپ کی سمجھ نہیں آئے گا۔ بلکہ بات تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنی یہ باتیں۔ کس لیے؟ نہیں چاہتے کہ آپ قرآن کا ترجمہ سیکھو تاکہ مولوی کی اجارہ داری کہیں ختم نہ ہو جائے، لیکن جو اہل حق ہوتے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ سب سے پہلے قرآن کی طرف دعوت دیں گے۔ آئیے میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں، آپ بھی سیکھیں تاکہ ہم اس قرآن کو سیکھ کر خود اس پر چل سکیں۔ تو یہ بھائیوں قرآن کو سیکھنا بڑا آسان ہے۔ چوتھا بڑا حق اس کا قرآن کا ہمارے اوپر کیا ہے کہ جس ہدایت کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہے ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، اس قرآن پر چلیں، اس پر عمل پیرا ہوں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم قرآن کو سمجھیں گے۔ اور قرآن سے بڑھ کر کوئی ایسی کائنات کی کتاب نہیں ہے جو آپ کو ہدایت دے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ ماتا ہے کہ جو قرآن جس رستے کی ہدایت دیتا ہے اس سے بہتر کوئی رستہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ کا آخری لوگوں سے ملاقات تھی، اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک دونوں پر چلو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور میری سنت ہے۔ تو اس لیے اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، وہ تبھی حاصل ہوگی جب اس کو سمجھیں گے۔ اور پانچواں بڑا حق ہمارے اوپر اس قرآن کا کہ اس کو سمجھ کر، سیکھ کر دوسروں کو سکھانا، دوسروں کو اس طرف لانا، اس قرآن کے ساتھ دوسروں کو دعوت دینا۔ یہ بھائیو قرآن کے ہمارے اوپر حق ہیں جنہیں ہمیں ادا کرنے کی ضرورت ہے۔
تاکہ کل یہ کہ قرآن ہمارے لیے سفارش کرے، ہمیں جنتوں کو لے جانے والا بنے۔ کہ قرآن کے قیامت کے دن دو بڑے کردار ہوں گے، اما حجت لک، جس طرح فرماتے ہیں کہ یا تو تیرے لیے حجت ہوگا، دلیل ہوگا، جنت کو لے جانے والا ہوگا، اور حجت علیک، یا تیرے خلاف حجت ہوگا، تیرے اوپر کیس کرے گا۔ تو ہمیں آج دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کون سا ہے، کیا کل اس سے سفارشیں حاصل ہوگی یا کہیں ہمارے اوپر کوئی کیس تو نہیں کرے گا۔ تو ضرورت ہے بھائیوں اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے کی، اور اسی مناسبت سے بھائیوں نے مشورے کے ساتھ یہاں پر یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ ہر ہفتے کی یہ دن انشاءاللہ ہفتے کے روز ہماری چند منٹ کی یہاں پر ایک مجلس ہوا کرے گی کہ جس میں ہم قرآن کریم کی کوئی ایک سورت کو چند آیتیں لیا کریں گے، ترجمے کے ساتھ، معانی کے ساتھ، اس کی تفسیر بیان کر کے، تاکہ ہمیں قرآن و سنت کا علم ہو، قرآن کا پتہ چلے کہ قرآن کیا ہم کو کہتا ہے۔ ہم روزمرہ نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں سورتیں، سنتے ہیں امام صاحب سے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں۔ بھائیو بڑا فرق ہے، ایک آدمی اس چیز کو سمجھ سوچ کر پڑھ رہا ہے، جو سن رہا ہے پتہ میں کیا سن رہا ہوں، بہت بڑا فرق ہے۔ دل میں کیا اس کا اثر پیدا ہوتا ہے، کیا انسان کے اوپر ایمان اس کا تازہ ہوتا ہے، اور نہیں پتہ کیا پڑھ رہے، بس کھڑے کھڑے سن رہے ہیں، بس نہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے، فائدہ ہو یہ سننے کا اجر تو مل رہا ہے کوئی شک نہیں، لیکن کوئی سمجھ نہیں۔ اس لیے جب سمجھ کر پڑھیں گے اور معنی جان کر پڑھیں گے، سنیں گے، تو اس کا معنی ہی، اس کا انداز ہی کچھ اور ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہماری ہر ہفتے کی مجلس رہے گی چند منٹ کی۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم خود بھی تمہیں سبھی ساتھی اس میں حاضر ہوں، اور کوشش کریں اپنے جتنے بھی جاننے والے آس پاس سبھی کو اس میں لانے کی، یعنی کہ لائیں، تاکہ جو ہے یہ خیر پھیلے اور اللہ کا قرآن سبھی تک پہنچے، اور تاکہ ہم سبھی اس قرآن کے ساتھ چل کر اپنی آخرت کو، دنیا کو سنوار سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو، اپنے کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ تعالی آنے کی، بیٹھنے کی، اور اس محفل میں اللہ تعالی ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔